کیا آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کو ملکہ کی وفات سے 6 ارب پاؤنڈ جو کہ پاکستانی روپوں میں 15 کھرب روپے بنتے ہیں، اتنے کا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ نقصان کیسے ہوا اس کی ہم آپ کو ایک ایکسپلینیشن دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے تمام کرنسی نوٹوں پہ ملکہ برطانیہ کی تصویر ہے، اور یہ کرنسی نوٹ ابھی برطانیہ نے جاری کیے تھے، کیونکہ پہلے برطانیہ میں کاغذ کے نوٹ ہوتے تھے، اب یہ پلاسٹک کے نوٹ ہیں۔ تو یہ سارے نوٹ اب تبدیل ہوں گے۔ اس وقت 2022 میں تقریباً 4.7 ارب اس طرح کے نوٹ ہیں، جس کی کل مالیت 82 ارب روپے ہے۔ تو یہ سارے نوٹ تبدیل ہوں گے۔ یہاں پہ ملکہ کی تصویر کی جگہ جو ہمارا نیا بادشاہ ہے کنگ چارلس دی سوئم کی تصویر ہوگی۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ دوسری بات میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کہ جو برطانیہ کا پاسپورٹ ہے وہ بھی تبدیل ہوگا۔ تو یہ سارے پاسپورٹ کا ڈیزائن یہ تبدیل کرنے میں پھر خرچ آئے گا۔ اس کے بعد یہ جو برطانیہ کا قومی ترانہ ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ گاڈ سیو دا کوئین، وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اب یہ کہیں گے کہ گاڈ سیو دا کنگ۔ تو جہاں پہ بھی یہ برطانیہ کے بادشاہ یا ملکہ کے دستخط ہوتے، ملکہ کے دستخط ختم ہو جائیں گے اور بادشاہ کے دستخط شروع ہو جائیں گے۔ تو ساری دستاویزات پہ ہر میجسٹی دا کوئین کی جگہ ہز میجسٹی دا کنگ آئے گا، گاڈ سیو دا کنگ۔ تو یہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ ساتھ ہم آپ کے ویڈیو کے ساتھ یہ ہم دکھاتے ہیں، ہم بکنگھم پیلس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ ملکہ وکٹوریہ جو برطانیہ کی ملکہ الزبتھ سے پہلے بہت مشہور تھی، اور اس کی وکٹورین طرز حکومت، وکٹورین طرز تعمیر یہ سنتے ہیں، اور برطانیہ جو سپر پاور بنا ہے ملکہ وکٹوریہ کے دور میں بنا۔ پھر ملکہ الزبتھ کی تو واپس آتے ہیں۔ پھر آپ نے ہم آپ کو ساتھ دکھائیں گے جو ڈاک کے ٹکٹ ہیں، ابھی ہم آپ کو اس کے ساتھ دکھائیں گے جو ڈاک کے ٹکٹ ہیں وہ بھی تبدیل ہوں گے۔ تمام ڈاک کے ٹکٹوں پر اب بادشاہ کی تصویر آئے گی، تو وہ تبدیل کرنے پڑیں گے۔ پھر جو برطانوی بادشاہ ہوتا ہے یا ملکہ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک رائل سیل ہوتی ہے، شاہی مہر ہوتی ہے، وہ تبدیل ہوگی، اور تمام دستاویزات پہ ملکہ کی شاہی سیلز کے بجائے اب بادشاہ کی سیل لگے گی۔ تو میں ایک BBC کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ تمام چیزیں تبدیل کرنے میں برطانیہ کو 6 سے 8 ارب روپے، جو کہ پاکستانی روپوں میں 15 سے لے کے 19 کھرب روپے تک خرچ کرنے پڑیں گے۔ دوسری بات، جو یہاں پہ بادشاہ یا ملکہ وفات پاتی ہے یا نیا ملکہ آتی ہے یا بادشاہ آتا ہے، تو اس کی سرکاری تقریبات پہ سارا خرچہ حکومت کرتی ہے۔ ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے ایک دوسری ویڈیو میں کہ کس طرح یہاں پہ ایک بہت بڑے اسکیل پہ تیاریاں شروع ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ ٹھیک ایک ہفتے بعد یہاں پہ ملکہ کی جو آخری رسومات ہیں وہ ہوں گی۔ یہ سارے علاقے بند کر دیے ہیں، کرینیں لگی ہوئی ہیں، کانٹریکٹر لگے ہوئے ہیں، جھنڈے لگ رہے ہیں، پولیس آپ کو دکھاتے ہیں، یہ پولیس کی ہیوی پریزنس ہے۔ پھر پولیس کے علاوہ یہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی والے ہیں انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں، اور یہ ایک کروڑوں پاؤنڈ کا ایک خرچہ ہوگا، اور یہ اس جگہ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ میں جو ملکہ کی فوتگی ہوئی ہے، وفات پائی ہے، ہماری جو ملکہ وفات پائی ہے، اس کی وجہ سے برطانیہ کو کھربوں روپے کا نقصان ہوگا، کھربوں روپے کا خرچہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک دور کی تبدیلی ہے، یہ سب چیزیں تبدیل ہوں گی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے اور اس کو آپ ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور آپ کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ تیاریاں کس طرح ہو رہی ہیں، کس طرح یہ ساری پریپریشن ہو رہی ہیں۔ یہ جگہ بند ہوگی، آج تو کھلی ہے، اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ قطار در قطار آ رہے ہیں، اور برطانیہ کی ملکہ کو پھولوں کا
جو تحفہ ہے وہ پیش کر رہے ہیں. ہم نے بھی پھول لے کے آئے تھے, وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہ یہاں پہ لوگ آ کے ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں ملکہ کو. کیا ہم آپ کو دکھائیں تو یہ دیکھیں, آپ اوپر دیکھیں, یہ جو برطانیہ کا جھنڈا ہے یہاں پہ, یہ ہاف ڈاؤن ہے, سرکاری سوگ ہے. یہ برطانیہ کی جب تک ملکہ کی تدفین نہیں ہوگی تو یہ ڈاؤن رہے گا.